उस वक्त मैं मैट्रिक में था। चंद दिनों में मेरे पेपर्स होने वाले थे। अब्बा हमेशा मुझे अपने पास बिठाकर समझाते थे, मुझे कहते थे कि बेटा तुमने आला तालीम हासिल करनी है, अच्छे नंबरों से कामयाबी लेकर मेरा सर फख्र से बुलंद करना है। मेरे बाद तुम ही हो जो माँ बहनों का सहारा बनोगे। देखो बेटा, भाई बहनों का मान होते हैं, कभी बहनों का मान टूटने मत देना। खुद को इस काबिल बनाना कि अपने साथ साथ बाकी सबकी ज़रूरतों का भी एहसन तरीके से पूरा कर सको। अब्बा की इन सभी बातों को मैं गौर से सुनता और अपने दिल में बिठा लेता। इसी सिलसिला में मैं वापस आया तो मुझे एक ऐसी खबर सुनाई गई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे पता चला कि अब्बा की मौत हो गई है। जिस जगह पर वो मजदूरी कर रहे थे, छत गिरने से वो मौका पर ही जान बहक हो गए। उनके साथ कुछ और भी मजदूर थे जो बुरी तरह से जख्मी हुए, मगर उनकी जान बच गई। और मेरे अब्बा हम लोगों को अकेला छोड़कर चले गए। अब पहाड़ जैसी जिंदगी मेरे सामने सर उठाकर खड़ी थी। बहुत सारी ज़रूरतें ऐसी थी जिन्हें पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलने की ज़रूरत थी। पैसे के बगैर तो ना इंसान एक वक्त का खाना खा सकता है, ना अपनी कोई ज़रूरत पूरी कर सकता है। मैं माँ और बहनों को कहाँ से खिलाता, अम्मा की दुआइयाँ कहाँ से पूरी करता। यही सोचकर मैंने स्कूल छोड़ दिया और मजदूरी करनी शुरू कर दी। मैंने अम्मा को उस दिन बहुत रोते देखा था जिस दिन पहले दिन मजदूरी पर गया था। काश तुम्हारा बाप जिंदा होता तो आज तुम ही पढ़ाई छोड़कर कमाने के लिए ना निकलना पड़ता। मेरे बच्चे, जिंदगी इतनी संगदर हो जाएगी ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं माँ को दिलासा और तसल्ली देकर काम पर आया था। माँ, मेहनत करने में तो कोई शर्म नहीं और तुम फिक्र मत करो माँ, मैं काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखूंगा। जो आपकी और अब्बा की ख्वाहिश थी, इस ख्वाहिश को मैं ज़रूर पूरा करूंगा। मैं ज़रूर पढ़ूंगा और पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी ज़रूर बनूंगा। कहने को तो मैंने ऐसा कह दिया था, मगर मैं जानता था कि ये नामुमकिन है। सारा दिन मजदूरी करने के बाद मैं इस कदर थक जाता था कि घर जाकर सीधा बिस्तर पर लेट जाता और फिर दोबारा मुझ में उठने की हिम्मत ना होती थी। मैंने एक ठेकेदार के पास 2 हफ्ते मजदूरी की। जब भी उससे पैसों की बात की तो उसने मुझे ये कहकर टाल दिया कि जल्दी ही पैसे दे देगा। मगर 2 हफ्तों के बाद दोबारा पैसों का तकाजा करने पर उसने मुझे मार कर काम से निकाल दिया था। मैं रोता हुआ घर आया, सारी बात माँ को बताई तो माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया। बेटा, ये दुनिया बहुत जालिम है। यतीम के साथ कोई भी अच्छा सलूक नहीं करता। हर कोई यतीम को तरनवाला समझकर निगलने की कोशिश करता है। बेटा, यहाँ बुरे लोग हैं और वहाँ पर अच्छे लोग भी हैं। तुम दोबारा किसी जगह पर काम के लिए कोशिश करो, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कोई मोजिज़ा कर देगा। हमारे मोहल्ले के एक शफीक चचा थे। इन्हें अपनी परेशानी का बताया तो कहने लगे, मेरे जानने वाले का होटल है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी बात करता हूँ। इन्हीं शफीक चचा की मदद से मैं वहाँ पर वेटर की जॉब पर लग गया था। वो तनख्वाह मामूली थी, मगर इतना ज़रूर था कि अब मुझे बहुत थकना नहीं पड़ता था। जब मैं घर वापस आता तो अपनी पढ़ाई भी कर सकता था। अब माँ भी मुतमईन थी कि मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और मैं भी खुशी खुशी काम पर रवाना हो जाता था। एक तो वहाँ पर अच्छा खाना भी मिल जाता था और दूसरा मालिक भी मेरा ख्याल रखता था। एक यतीम लड़का समझकर उसने कभी इस बात से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि हमेशा मेरा ख्याल ही रखा था। मुझे जहाँ काम करते हुए 1 महीना हो गया था और फिर मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। होटल से मिलने वाली वो मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई थी। 30 दिन की मुसलसल दौड़ धूप, वेटर की मखसूस वर्दी में मेज़ों के गिर्द चक्कर काटना, गाँव की तलख बातें सहना और किचन की तपती हुई गर्मी में पसीना बहाने के बाद जब मालिक ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे हाथों पर नोटों की एक छोटी सी थड्डी रखी, तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कायनात की तमाम तर दौलत मेरे इन नन्हे हाथों में सिमटाई है। मैंने इन नोटों को गिना नहीं, बल्कि अकीदत से अपनी कमीज़ के ऊपर वाली जेब में रख लिए, जहाँ मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं होटल से निकला तो शाम के साए गहरे हो रहे थे और शहर की रोशनी जाग रही थी। मेरे जहन में खरीदारी की एक तवील फहरिस्त थी। मैंने सोचा था कि सबसे पहले मल्ली की दुकान से आटा, घी और दालें लूँगा। फिर अम्मा के लिए वो रेशमी दुपट्टा खरीदूंगा जिसकी वो कई दिनों से ख्वाहिश कर रही थी, मगर जुबान पर नहीं लाती थी। छोटी बहनों के लिए कुछ मिठाई और फल लेने का इरादा भी था, ताकि आज किचन में चूल्हा जले तो खुशी की महक पूरे घर में फैल जाए। मैं कदम बढ़ाता जा रहा था और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यतीम होने के बावजूद अपने घर का बोझ उठा सकूं। मैं अभी इस शाहराए आम के करीब पहुंचा ही था कि अचानक एक दिल दोस्त चीख ने फजा के सन्नाटे को चीर दिया और मेरे कदम वहीं जम गए। सड़क के किनारे फुटपाथ की पीली रोशनी में एक बूढ़ी औरत अपने बाल नोच रही थी और दवाइयाँ दे रही थी। इसकी गोद में एक जवान लड़का पड़ा था जिसका लिबास खून से तरबतर था और बेहोशी की हालत में मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला था। मैं भागकर उसके करीब पहुंचा। खाला, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? मेरी आवाज़ में कब कभी थी। वो बूढ़ी माँ मेरी तरफ देखकर दाढ़ें मारकर रोने लगी। उसकी आंखों में एक बेबसी थी। मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। वो कहने लगी, बेटा, कोई जालिम गाड़ी वाला मेरे बच्चे को टक्कर मार कर भाग गया है।
اس کا خون بہہ رہا ہے، یہ مر جائے گا۔ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں کہ میں رکشا کر کے اسے اسپتال لے جاؤں یا کوئی پٹی خرید سکوں۔ بیٹا میرے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہے، میں بہت غریب ہوں، میرے اس اکلوتے سہارے کو بچا لو۔ اسی لمحے میرے سامنے میری اپنی ماں کا چہرہ آ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ بوڑھی عورت میری اپنی ماں ہے جو کسی بے رحم سڑک پر بے بسی کی تصویر بنی کھڑی ہے۔ میرے ایک ہاتھ میں میری پہلی محنت کی کمائی تھی جو میرے گھر والوں کو راشن تھی، اور دوسری طرف ایک انسانی زندگی کا چراغ تھا جو بجھنے والا تھا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ میں نے اپنے مستقبل کے تمام منصوبے، گھر کا ختم راشن اور بہنوں کی معصوم خواہشیں سب کچھ قربان کر دی۔ میں نے جیب سے وہ تمام پیسے نکالے اور اس بڑھیا کے کپکپاتے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ وہ حیرت اور شکر گزاری سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے فوراً ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی کو ہاتھ دیا، ڈرائیور کی مدد سے لڑکوں کو پچھلی نشست پر بٹھایا اور انہیں اسپتال روانہ کر دیا۔ جب ٹیکسی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں خالی ہاتھ اور خالی جیب سڑک پر اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اب جیسے جیسے ہوش ٹھکانے آ رہا تھا، پریشانی کے پہاڑ میرے سر پر ٹوٹنے لگے۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ گھر میں آٹے کا آخری پیالہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ماں بڑی امید سے میری پہلی تنخواہ کا انتظار کر رہی ہوگی کہ آج ان کا بیٹا گھر میں برکت لے کر آ گیا۔ میں خالی ہاتھ گھر جا کر کیا بتاؤں گا؟ کیا وہ میری اس بات پر یقین کریں گے کہ میں ایک اجنبی کی مدد میں سب کچھ لٹا دیا، یا وہ سمجھیں گے کہ میں نے پیسے کہیں گنوا دی یا کسی فضول خرچی میں اڑا دی؟ میرے قدم میں سخت ختم ہو چکی تھی۔ میں بوجھل قدموں سے اپنے محلے کی تنگ گلی میں داخل ہوا۔ جوں جوں میرا گھر قریب آ رہا تھا میری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید آج پھر ہمیں بھوکے پیٹ سونا پڑے گا، مگر مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ میں نے ایک ماں کے بیٹے کی جان بچانے کی کوشش کی ہے۔ جیسے ہی میں اپنے خستہ حال اور بسیدہ مکان کے سامنے پہنچا، میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ میرا پورا گھر روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ گھر کے باہر 2-3 بڑی کالی چمکتی ہوئی گاڑیاں کھڑی تھیں جن کے ڈرائیورز باہر کھڑے تھے۔ گلی کے بچے حیرت سے ان گاڑیوں کو چھو کر دیکھ رہے تھے۔ میرے دل میں ہور اٹھا، یا اللہ خیر تو ہے، کہیں پولیس تو نہیں آ گئی یا کوئی اور مصیبت۔ میں تقریباً بھاگتا ہوں گھر کے اندر داخل ہوا تو منظر دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میرا چھوٹا سا کچن صحن جو ہمیشہ خاموشی اور اداسی کا مسکن رہتا تھا، آج کسی جشن کا سماپش کر رہا تھا۔ وہاں ہر طرف پھلوں کے بڑے بڑے ٹوکرے سجے تھے، مٹھائیوں کے ڈبے میزوں پر لگے تھے، اور ہر طرف ایک ایسی خوشبو رچی بسی تھی کہ جو صرف امیروں کے گھروں سے آتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں اور بہنیں ایک کونے میں کھڑی مسلسل رو رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی، اور کوشش بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور حیرت زدہ بھی تھی۔ میں ہکا بکا اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ آخر یہ کون لوگ تھے اور یہ سب کیا چل رہا تھا؟ صحن کے درمیانی حصے میں کچھ باوقار اور بزرگ لوگ صوفوں پر بیٹھے تھے۔ ان کے لباس ریشمی تھے اور ان کے چہروں پر ندامت اور محبت کا ملا جلا تاثر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری ماں دوڑتی ہوئی اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، اماں خدا کے لیے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں اور یہ سارا سامان کہاں سے آیا؟ تب ایک نہایت بزرگ شخص جن کی داڑھی سفید تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے قریب آ کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ماں نے آنسو پونچھتے ہوئے کانپتی آواز میں بتایا، بیٹا یہ تیرے 2 دیال والے ہیں، یہ تیرے سگے دادا اور یہ تیرے چاچا ہیں۔ میں نے بھی ان لوگوں کا ذکر تک نہیں سنا تھا۔ میرے لیے تو کائنات صرف میری ماں، ابا اور بہنیں تھی۔ ماں نے برسوں پرانا وہ راز فاش کیا جو ایک بوجھ بن کر اس کے سینے میں دبا تھا۔ بیٹا تیرے ابا اور میں نے اپنی مرضی سے شادی کی، جس کی وجہ سے تیرے دادا اور دیگر رشتہ داروں نے اسے اپنی شان کے خلاف سمجھا اور ہم سے رشتہ توڑ دیا تھا۔ انہوں نے تیرے ابا کو جائیداد سے آنکھ کر کے تپتی دھوپ میں گھر سے نکال دیا تھا۔ ہم نے غربت کے دن دیکھے۔ تیرے ابا نے فاقے کاٹ کر مزدوری کی، لیکن وہ غیور انسان تھے، انہوں نے کبھی ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ مگر آج جب انہیں کسی ذریعے سے تیرے ابا کی وفات اور ہماری بے بسی کی خبر ملی تو ان کا خون جوش بار اٹھا اور یہ پچھتاوے کی آگ میں جلتے ہوئے ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچ گئے۔ میرے دادا نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ان کی آواز رنگ گئی، بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم نے بہت دیر کر دی، ہم نے اپنی انا کی خاطر اپنے لختے جگر کو خود سے دور کر دی، مگر اب مزید نہیں۔ ہم اپنے بیٹے کو تو قبر سے واپس نہیں لا سکتے، لیکن اس کی اولاد کو اس حال میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ گاڑیاں باہر اس لیے کھڑی ہیں کہ ہم تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنے ساتھ اپنے شہر، اپنے اس بڑے ہوائی گھر لے کر جائیں گے جہاں تمہارا اصل حق ہے۔ ماں نے ایک نگاہ اس ٹوٹے ہوئے مکان کے صحن پر ڈالی، ان پرانی اور پلستر سے محروم دیواروں کو دیکھا جنہیں ابا نے اپنے خون پسینے سے سینچا تھا، اور بڑے وقار سے کہا، ابا جی میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یہاں میرے سرتاج کی یادیں بسی ہیں، جہاں کی مٹی میں ان کا پسینہ شامل ہے۔ میں اس محل نما گھر میں کیسے رہوں گی جہاں میرے شوہر کی جد و جہد کے نشان نہ ہوں؟
ماں کے اس جذباتی فیصلے کے سامنے سب سرنگو ہو گئے۔ میرے دادا نے فیصلہ کیا کہ اگر بہو وہاں نہیں جائے گی تو ہم اس گھر کو ہی مال بنا دیں گے۔ انہوں نے اسی وقت اعلان کیا کہ اس پرانے گھر کو ایک عظیم الشان حویلی میں تبدیل کیا جائے اور ہماری تمام ضرورتیں اب ان کی ذمہ داری ہو گئی۔ نیکی کا وہ بیج جو میں نے سڑک پر اس بوڑھی عورت کی مدد کر کے بویا تھا، وہ اتنی جلدی ایک تناور درخت بن کر پھل دے گا یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وقت پر لگا کر رونے لگا۔ میرے ددیال والوں نے میری دونوں بہنوں کی شادیاں نہایت عزت و احترام کے ساتھ بڑے گھرانوں میں کی۔ وہ بہنیں جو کبھی ایک ایک جوڑے کے لیے ترستی تھیں آج ریشم و اطلس میں ملبوس تھیں۔ میری تعلیم جو کبھی ایک ناممکن خواب میں رنگ ہوتی تھی اب میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن گئی۔ میرے چچاؤں نے میرا داخلہ ملک کے سب سے مہنگی اور بہترین یونیورسٹی میں کروایا۔ مجھے اب ہوٹل میں ویٹر کی نوکری نہیں کرنی پڑتی تھی بلکہ اب میرے پاس اپنی گاڑی تھی اور تعلیم حاصل کرنے کے تمام وسائل میسر تھے۔ میں نے بھی اپنے ابا کی نصیحت کو پلے سے باندھ لیا تھا۔ میں نے دن رات ایک کر دی، راتوں کی نیندیں حرام کی اور صرف اپنی کتابوں سے رشتہ جوڑا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ کا خاص کرم ہے۔ برسوں کی پتسیاں رنگ لائی اور آخر کار میں نے اعلیٰ تعلیم مکمل کی اور ایک مقابلے کے امتحان CSS کے بعد ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہو گیا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، عزت، دولت، شہرت اور ایک باوقار ہوتا، لیکن آج بھی جب میں اپنی سرکاری گاڑی میں پروٹوکول کے ساتھ کسی سڑک سے گزرتا ہوں اور کسی غریب کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ شام یاد آ جاتی ہے جب میں ایک معمولی ویٹر تھا اور میں نے اپنی پہلی تنخواہ ایک اجنبی کو دے دی تھی۔ میری ماں آج بھی اس گھر کے اس خاص حصے میں بیٹھتی ہے جسے ہم نے ابا کی یاد میں پرانی وضو پر ہی برقرار رکھا ہے۔ وہ اکثر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں، بیٹا جب تم اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہو تو عرش والا اپنے خزانوں کے منہ تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ تمہاری وہ پہلی تنخواہ دراصل تمہارا وہ سودا تھا جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا، اور اللہ کبھی کسی کا قرض نہیں رکھتا۔